کس سٹیج پہ آ کے شریعت اجازت دیتی ہے، یا ایسے ایشوز ہوں کہ مرد کو حق ہے کہ یار آپ ختم کر دے، یا کس سٹیج پہ عورت کو اختیار ہے کہ اب بہت ہو گیا، علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے؟ یہ تو وہ خود ہی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں جو بڑی جینون ریزن ہے نا، اس میں تو فوراً ڈسین کر لینا چاہیے. یعنی خاوند مارتا پیٹتا ہے ویشیوں کی طرح، خرچہ پورا نہیں کرتا اور نہ وہ کیپیبلٹی رکھتا ہے، سیکچولی ڈسیبل ہے، وہ تو بالکل ہی ختم ہی ہو گیا نکاح. اس طریقے سے عورت کا جو معاملہ ہے بے حیائی پہ اتری ہوئی ہے، سمجھانے کے باوجود بھی باز نہیں آتی ہے، اور ظاہر خاندانی نظام تو اس طرح آگے نہیں چل سکتے. تو اس طرح کے سارے معاملات میں، لیکن یہ آخری درجے میں طلاق سب سے ناپسندیدہ چیز ہے حلال چیزوں میں، آخری درجے میں اوائڈ کریں. اس کے پورے پھر سٹیپ ہیں کہ دونوں طرف سے بڑوں کو انوالو کریں، اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. ان شارٹ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ یہ نہ ہی ہو علیحدگی والا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے سوا چارہ نہیں ہے تو اسے ڈیلے نہ کریں. میں نے دیکھا 30 سال بعد طلاق ہو جاتی ہے. کتنا ظلم ہے. اب وہ دونوں ذلیل ہو رہے ہیں، اور جو اولاد ذلیل ہوتی ہے، ایک گھر میں ماں کو رکھا ہوا ہے، ایک میں باپ کو، کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں اکٹھے بھی نہیں رہ سکتے، نامحرم ایک دوسرے کے لیے مصیبت بن گئے اولاد کے لیے. یہ ہمیں لوگوں نے جینون کیسز بتائے ہیں، میں نے ویڈیوز بھی ریکارڈ کرائی ہیں. یہ بڑھاپے کی طلاقیں کی ہو جاتی ہیں، وہ شروع سے چلاتے رہتے ہیں، اور اکثر ایسے خاوند جو اپنی بیویوں کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارتے، جس طرح کورونا کے دنوں میں جب خاوند گھر میں آئے تھے تو مارتے بھی تھے اور طلاقیں بھی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، یہ والے معاملات بھی ہو جاتے ہیں. پلس یہ کہ ٹالریٹ کرتے رہتے ہیں کہ چلو نبھاؤ. تو یار 30 سال نبھا لی ہے تو اب جو پچھلے 10 سال رہ گئے ہیں وہ بھی نبھا ہی لے یار. کیوں آخری وقت میں تو نے یہ معاملہ خراب کر دیے؟ تو آخری وقت تک نبھائیں. لیکن اگر آپ کو نظر آئے تو پورے وثوق کے ساتھ ساری سٹیجز طے کر کے، بڑوں کو انوالو کر کے، اور اگر آپ کو نظر آ رہی اس کا اینڈ کوئی نہیں ہے تو قرآن میں ہے کہ علیحدگی اختیار کریں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نیا مرد کر دے گا، اس کے لیے کوئی نئی عورت کر دے گی. سورہ نساء میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سبیل نکال دے گا. یہ کوئی گالی نہیں ہے کہ طلاق ہو گئی تو اب زندگی ختم ہو گئی ہے، یا خلا لے لیا تو زندگی ختم ہو گئی ہے. کوشش کریں آخری وقت تک کہ ایسا نہ ہو. لیکن جب یہ ناگزیر ہو جائے ان وجوہات کی بنا پہ تو پھر اسے ڈیلے بھی نہ کریں، ادروائز لٹکتا رہے گا، ایک نہ ایک دن یہ رشتہ ٹوٹ ہی جانا ہوتا ہے، اور وہ خطرناک معاملہ ہوتا ہے. علی بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اور ہم نے سوچا تو کم تھا لیکن بڑی لمبی پوڈ کاسٹ ہو گئی. لاسٹ پہ میں چاہوں گا آپ کو میسج دیں. لاسٹ پوڈ کاسٹ والا میسج تو آپ کا پوری دنیا تک پہنچ چکا ہے. کوئی اس طرح کا میسج دیں کہ جو پوری قوم کے لیے اور مسلم امہ کے لیے فائدے کا ہو. دیکھیں میسج یہی ہے کہ اس وقت امت مسلمہ پر ایک مشکل وقت آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس رمضان میں ہم ان کی تکلیف کو یاد نہ کریں تو یہ ایک اخلاقی خیانت بھی ہوگی، ایک مذہبی خیانت بھی ہوگی کہ ہم اپنی دعاؤں میں انہیں یاد نہ رکھیں. پلس جو لوگ فائنینشلی ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں وہ سپورٹ کریں. اپنے گرد و نواح میں بھی جو غریب لوگ ہیں انہیں سپورٹ کریں. رمضان المبارک میں نبی الاسلام کا جو فیاضی والا معاملہ تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا معاملہ، وہ تیز ہوا کی طرح ہوتا تھا. بخاری مسلم میں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، غریب بچوں کا خرچہ اٹھائیں. پاورٹی سرکل سے غریب لوگوں کو نکالنے کا ذریعہ یہ ہے کہ جو بچے پڑھ سکتے ہیں، افورڈ نہیں کر سکتے، آپ ان کی تعلیم میں ان کا سہارا بنیں. جن بچوں کے پاس ڈگریاں ہیں، ان کے پاس ریسورسز ہیں، دوسرے ملکوں میں تعلیم کے لیے جائیں، وہاں سے ریمیٹنس ملک میں بھیجیں. جو نہیں جا سکتے، گورنمنٹ کا کام ہے انہیں سپورٹ کریں، یا جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے کوئی بندوبست کریں تاکہ وہ اس ملک کو ریمیٹنس دیں، وہ بھی اپنے خاندان کو پاورٹی سرکل سے نکالیں. اور سب سے بڑھ کر اپنی آخرت کی تیاری کریں. مرنے سے پہلے قرآن و سنت کو اسٹڈی کریں، پرپز آف لائف کو سیکھیں، اور تمام علماء کو سنیں، تمام اسپیکرز کو سنیں، لیکن ان کی باتوں کو ویریفائی کریں قرآن و سنت سے. جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں وہ لے لیں، جو اس کے مطابق نہ ہو اسے چھوڑ دیں. اور اس کے بعد ان لوگوں کو 0 سے ملٹیپلائی نہ کریں، پھر بھی سنتے رہیں، جہاں کہیں اچھی بات ملے وہ لیتے رہیں. یہ ہمارا میسیج ہے جی آپ کے لیے. بہت شکریہ علی بھائی، جزاک اللہ خیر.